تجاویز پیش ہوئیں تو آپ نے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے، اسے میں ہی طے کروں گا، اور اس کے بعد کہا کہ میرا وظیفہ وہ ہوگا جو مدینے میں ایک مزدور کی کم از کم مزدوری ہے۔ کہا کہ اس میں گزارا کیسے ہوگا؟ کہا کہ جس طرح اس کا گزارا ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر گزارا نہ ہوگا، سوچئے عزیز مان، سنیے عزیزان مان کیا فرما رہے ہیں۔ کہا اگر گزارا نہیں ہوگا تو میں اس مزدور کی اجرت زیادہ کر دوں گا تاکہ اس کے صدقے میں میرا وظیفہ زیادہ ہو جائے۔ یہ تو انسان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا وظیفہ کپڑوں کے 2 جوڑے، ایک سردی کا ایک گرمی کا، حج اور عمرہ کے لیے ایک ایک احرام، اور میرے اہل و عیال کے لیے اتنا فی کس کھانا جو قریش کے ایک آدمی کی خوراک ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، جو ان کا حال سو میرا حال۔ یہ کپڑے کس قسم کے تھے اور کھانا کیسا، یہ ذرا آگے چل کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسلامی مملکت کی بنیادی خصوصیت کے متعلق اقبال نے اپنے ایک شعر میں اس جامعیت سے اسے پیش کر دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جامع کوئی اور تفصیل نہیں ہو سکتی۔ اس کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ اس مملکت میں کس دریں جا سائل و محروم نیست، عبد و مولا حاکم و محکوم نیست۔ اس میں نہ کوئی محتاج ہوگا، نہ کوئی مانگنے والا ہوگا، نہ کوئی بھوکا ہوگا۔ اس میں نہ کوئی حاکم ہوگا، نہ کوئی محکوم ہوگا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اسے اسلامی مملکت کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس بستی میں رات کو ایک شخص بھی بھوکا سو جائے، اس بستی سے خدا اپنی حفاظت کا ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ وہ مملکت اسلامی نہیں رہتی کہ جس میں ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو جائے۔ تو اس میں سائل و محروم نہیں۔ اور اگلی چیز جو کہی گئی ہے کہ اس میں نہ کوئی حاکم ہوتا ہے نہ محکوم ہوتا ہے، یہ محکومیت ہی تو ہے جو انسانیت کی ذلت کا باعث بنتی ہے۔ اس میں حاکم صرف خدا کی ذات ہوتی ہے۔ یہ جنہیں ہم حاکم یا خلفاء یا امیر المومنین کچھ بھی کہیے، اس نظام کے قائم کرنے کے ارباب اقتدار، ان کا کام خدا کے قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ خود قوانین بنا کر ان کے ذریعے حکومت نہیں کی جاتی۔ اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے ارشادات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام اپنے ایک مکتوب میں ایک ایسا فقرہ لکھا تھا جس میں فلسفہ سیاست و اخلاق کی ساری تفصیل سمٹ کر آ گئی ہے۔ آپ نے لکھا تھا، اور سے سننے کی چیزیں عزیزان مان، کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو، یعنی وہ گورنر تھے ایک صوبے کے، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا مقام کیا ہے تو یہ دیکھو کہ اللہ کی مخلوق تمہیں کیسا سمجھتی ہے۔ اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ وہی ہے جو مخلوق کے ہاں ہے۔ اور فرمایا کیسا معیار ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر بن عاص کے نام ایک مکتوب میں لکھا تھا کہ تم اپنی رعایا کے لیے ایسے بن جاؤ کہ اگر تم رعایا ہو تو تم چاہو کہ تمہارا امیر ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کے یہ اصول بڑے ہی جامع ہیں، نظر آتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مجلس میں تکیہ لگا کے بیٹھتے ہو، ایسا ہرگز نہ کرو، عام لوگوں کی طرح بیٹھا کرو۔ انہی کے نام ایک اور خط میں لکھا کہ یاد رکھو جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔
سب سے بدبخت وہ انسان ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایا بدبخت ہو جائے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ وہی حکومت درست رہ سکتی ہے جس میں نرمی تو ہو لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں، اور جس میں سختی تو ہو لیکن استبداد اور جبر کی بنا پر نہیں۔ کمزوری کے بغیر نرمی اور جبر و استبداد کے بغیر قوت، یہ ہے اسلامی مملکت کی حد امتیاز۔ ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جو شر پیدا کر کے غالب آیا وہ غالب نہیں مغلوب ہے، جس نے ناجائز طریق سے کامیابی حاصل کی وہ کامیاب نہیں ناکام ہے۔ جس میں تکبر ہو سمجھ لو کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ 1300-1400 سال پہلے آج سے عرب کی سرزمین میں جو تاریخ ترین کہلاتی تھی، آپ ان اصولوں کو ذرا دیکھیے تو صحیح۔ اس 1500 سال کے عرصے میں بھی علماء مدن اور سیاست ان پر ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکے۔ احساس کمتری میں مبتلا ہے، یہ سائیکالوجی کی آج کی تحقیق نظر آ رہی ہے۔ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے کہ جس میں تکبر ہو سمجھ لو کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ ایک دفعہ ایک گورنر نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی ہدایت دیجئے کہ میں کس قسم کے لوگ اپنے ساتھ وہاں ملاؤں جو اس ذمہ داری کو پوری طرح سر انجام دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ اصولاً 2 نقطے یاد رکھو، ایسے لوگ جو طاقتور ہوں لیکن خائن ہوں، کرپٹ ہوں، ان کو نہ ساتھ لینا، اور نہ ہی انہیں ساتھ رکھنا جو دیانت دار تو ہوں لیکن کمزور ہوں۔ کمزور دیانت دار اور صاحب قوت خائن، ان سے محتاط رہنا، اور پھر اور جس قسم کے جی چاہے آدمی ساتھ ملا لینا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا تمہیں۔ ایک دفعہ ایک گورنر تھے حضرت عمیر بن سعد، انہوں نے اپنے ہاں ایک خطبے میں یہ کہا، عزیزان من میں چلتے چلتے یہ عرض کر دوں، یہ جو خطبہ اور ممبر اور مسجد کی چیزیں ہیں نا، ہمارے ہاں تو یہ صرف جمعے میں کھڑے ہو کے ایک رسم ادا کی جاتی ہے نا۔ خطاب کے معنی یا خطبہ کے معنی ایڈریس کرنا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں یہی جو ارباب اقتدار تھے، گورنر تک، خلیفۃ المسلمین تک، یہ خطاب کیا کرتے تھے امور مملکت اور حکومت کے متعلق لوگوں سے۔ یہ خطبہ کہلاتا تھا، یہ مسجد میں ہوتا تھا، یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے ہوتا تھا۔ انہوں نے حضرت سعد نے کہا کہ جب تک اسلام میں حکومت کا زور ہے وہ ناقابل شکست رہے گا، لیکن حکومت کے زور کا مطلب تلوار سے قتل کرنا اور تازیانے مارنا نہیں، بلکہ حق کے ساتھ فیصلہ اور انصاف کے ساتھ مواخذہ کرنا ہے۔ حضرت عمر نے یہ سنا تو فرمایا کہ سعد میرے قریب ہوتا تو اس کے مشورے میرے لیے کس قدر مستفید ہوتے۔ اور ان کا واقعہ ایک ذرا آگے چل کر میں آپ کے پیش کروں گا۔ حکومت کے یہ چند اصول انہوں نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد یہ دیکھا، بلکہ یہ بتایا کہ کس شخص کو قابل اعتماد سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ قابل اعتماد ساتھی ہیں جو اس نظام کو قائم اور مستحکم رکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، کسی معاملے میں آپ نے اس سے کہا کہ کوئی ایسا شخص لاؤ جو تمہاری تائید کرے لیکن اسے قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ اس نے ایک شخص کا نام لیا کہ میں اسے لاتا ہوں۔
آپ نے کہا کہ تم نے کبھی اس